اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج انجمن پروگرام میں ہم خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ایک ایسی ہستی کو جنہوں نے اپنے اعمال، اپنی گفتگو، اپنی تحریر، اپنی تقریر سے نہ صرف افراد بلکہ ایک پوری قوم کو بیدار کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت کو جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا چلنا، جن کا پھرنا سب مسلک اعلیٰ حضرت کے زیر سائے رہے۔ ایسی ہستی جن کا بہت بڑا احسان ہم اہل موریشس پر ہے۔ کون کہتا ہے دنیا میں خوشتر کوئی میرا سہارا نہیں ہے۔ نام ہے جن کا پیارا محمد، کیا وہ آقا ہمارا نہیں ہے؟ نام ہے جن کا پیارا محمد، کیا وہ آقا ہمارا نہیں ہے؟ دنیا میں ہے سب کچھ، if you get everything, not so difficult, but to get a sincere person, serviceman is not so easy. وہ عظیم شخصیت ہیں مبلغ اسلام، آبرو اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم خوشتر صدیقی قادری مدنی رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم انہیں اس عظیم شخصیت کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے اس موضوع پر تشریف رکھتے ہیں ہر دل عزیز حضرت علامہ مولانا محمد غفران قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ۔ آئیے اپنے مہمان گرامی قدر سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ بخیر۔ حضرت قبلہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ آج ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں حضرت علامہ مولانا خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے خوشتر رضا۔ ماشاء اللہ۔ آغاز ہم کرتے ہیں حضرت قبلہ، سب سے پہلا مناظر کی بتائیں مولانا محمد ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس عظیم و شان پروگرام کو آپ نے منعقد کیا ایک انٹرویو کی شکل میں، اور اہل موریشس کو یہ دکھانے کے لیے اور ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ کس عظیم ذات گرامی کے حوالے سے آج ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے عنوان منتخب کیا رضائے خوشتر رضا، یعنی رضا کے خوشتر، یقیناً علامہ خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب نام آتا ہے تو یہاں موریشس ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک نام ساتھ سے اور ذہنوں میں گردش کرنے لگتا ہے کہ جیسے ہی ان کا نام آتا ہے تو فوراً اعلیٰ حضرت کا نقشہ لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا اپنی تمہید میں کہ ان کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، ایک طرح سے ان کا پورا اوڑھنا بچھونا جو تھا وہ ذکر رضا ہی تھا۔
اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، یعنی کام تو ان سے پہلے بھی بہت ساری شخصیات نے کیا ہے، لیکن لفظ اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت کو اگر صحیح معنی میں پوری دنیا میں کسی نے انٹروڈیوس کرایا ہے اور اس کی تشہیر کی ہے، ترجمانی کی ہے ایک سفیر کی حیثیت سے، تو علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ علامہ خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اگر ہم تاریخی پس منظر میں جائیں اور آپ کے خاندانی بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والد گرامی عالی جناب محترم محمد صدیق مغفور و مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت نیک گھرانے سے تھے، لیکن آپ چونکہ ریلوے میں ایک ملازم کی حیثیت سے کام کرتے تھے، مغربی بنگال جو بھی ہے اس کا ایک ضلع ہے، ضلع 24 پرگنہ، جو بڑا مشہور ہے، اور وہاں پر آپ ریلوے میں ملازم تھے، اور وہیں پر علامہ خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اسی ضلع 24 پرگنہ میں اب یہ بھی ایک بڑی لطیف بات ہے کہ جس ماہ مقدس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے وہی ماہ مقدس اعلیٰ حضرت کی بھی ولادت باسعادت کا ہے، اس لیے یہ آپ کے عنوان کے موضوع سے جو ہے میل کرتا ہے۔ ولادت بھی آپ کی اسی مہینے میں ہوئی، اور 6 شوال المکرم میں 1348 میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس بھی تاریخ 1930 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ولادت جو ہے وہ 10 شوال کو ہوئی ہے، یعنی 4 دن کا فرق ہے۔ ماشاء اللہ۔ حضرت قبلہ، ہم آغاز ہی میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں، اور یقیناً یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ایسی برگزیدہ شخصیت کی زندگی یا ان کی پوری حیات مبارکہ پر روشنی ڈالنا، یہ 30 سے 45 منٹ کا وقت تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کے برابر ہے، مگر ہماری یہ ادنا کوشش ہے الحمدللہ کہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مختلف زاویوں سے، مختلف پہلوؤں سے مولانا خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کو، جب علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی حیات مبارکہ پر جب نظر جاتی ہے تو صحیح معنوں میں آپ دین اسلام کی روونگ مشنری، یعنی کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ سفیر لقب ایک طرح سے ان کو دیا گیا ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ دیکھیے، علامہ خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اردو میں جتنے بھی، جیسے کہ ابھی آپ نے روبن مشینری کا لفظ استعمال کیا، جیسے اردو میں سفیر اسلام، مبلغ اسلام، ترجمان اسلام، یہ جتنے بھی الفاظ و ٹائٹل ہیں، اگر ان کو صحیح معنی میں کسی شخصیت کو دیا جا سکتا ہے تو علامہ خوشتر کی ذات گرامی ہے، اور یقیناً ان کی ذات کے لیے بولا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ صرف موریشس ہی نہیں بلکہ آج پوری دنیا میں ان کا نام کا چرچا ہو رہا ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خوشبو جس طرح سے ہم لوگ محسوس کرتے ہیں موریشس میں بھی، افریقن ممالک میں بھی، یورپ میں بھی، تو لگتا ہے کہ کوئی ایک بندہ مرد قلندر تھا کہ جس نے اعلیٰ حضرت نہ صرف بتایا ہے بلکہ ان کو گھول کے پلایا بھی ہے، تو اس ذات کا نام علامہ خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بڑا مشکل کام بھی ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ نام اعلیٰ حضرت کو انٹروڈیوس کرانا بڑا مشکل کام بھی ہوتا، اور ایسے وقت میں جب کہ چاروں طرف سے طوفان ہو، آدمی اپنی شخصیت کو منوا سکتا ہے لیکن کسی دوسرے کی شخصیت کو منوانا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں بھی علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کام کیا، اور ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے، میں رضا کار رضا ہوں شاد کام، سنی رضوی ہے خوشتر میرا پیام۔ تو یہ ہمیشہ فرماتے، یعنی ان کی رگوں میں جو خون گردش کرتا تھا ایک طرح سے وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت کی کا خون گردش کرتا تھا۔ کیا بات ہے، یہ شان تھی علامہ خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آپ موریشس کے گاؤں میں بھی اس کا احساس کر سکتے ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ آج نگر نگر، گلی گلی میں جو چرچا ہے، ہماری محافل کی ابتدا ہوتی ہے تو سلام اعلیٰ حضرت کے کلام سے، اور انتہا ہوتی ہے تو کلام رضا سے۔ جب ان سے پوچھو محفل کے بعد یہ سب کہاں سے سیکھا تو وہ ایک ہی نام لیتے ہیں کہ خوشتر رضا سے ہم نے سیکھا، یعنی رضا کے خوشتر نے یہ سب بتایا۔ سبحان اللہ، یہ ذاتی گرامی یقیناً۔ حضرت قبلہ، آئیے مولانا ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر اور تحریروں پر ہم نظر ڈالتے ہیں مختصراً۔ اگر کسی بھی زاویے سے جب ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ تقریر ہو، ان کے سپیچز ہو، چاہے وہ ان کی تحریر ہو، ان کی رائٹنگز ہو، ہر ایک میدان میں آپ کھڑے اترتے ہیں۔
ہاں تو یہ ظاہر بات ہے، چونکہ علامہ خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جس بھی اینگل سے آپ دیکھیں گے، جس میدان میں بھی دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس میدان میں کامیاب پلیئر کی طرح ایک کام کرتے اور کامیاب ایک طرح سے رضاکار کی طرح وہ کھڑے رہتے، بلکہ یوں کہیے کہ عشق رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سرحدوں پر اگر کوئی سپہ سالار اعظم کھڑا ہوتا تو علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ تو اس لیے دنیا نے بڑے بڑے القابات بھی ان کو دیے، کسی نے سفیر اسلام کہا، کسی نے مبلغ اسلام کہا، اور میں نے کم سے کم یہ موریشس کی زمین پر میں یہ کہتا ہوں اور میں نے لکھا بھی اس حوالے سے کہ آپ نہ صرف مبلغ اسلام ہیں بلکہ ہمارے لیے تو آپ عطائے مفتی اعظم بھی ہیں اور عطائے حجت الاسلام بھی ہیں اور عطائے اعلیٰ حضرت بھی ہیں۔ اور علامہ خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چونکہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، چاہے وہ تقریر ہو، تدریس ہو، تحریر ہو، اس کے علاوہ تحریر میں بھی بہت ساری آپ چیزیں دیکھیں، تو یہ سب آپ کو اس کے پس منظر میں جانا ہوگا کہ یہ سب اتنی مضبوط کیوں ہے۔ اس لیے کہ علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ان بزرگوں نے کی تھی، اور اس طرح سے انہیں تراش کر کے ایک ہیرے کی طرح تراش کر کے ان کے سامنے، قوم کے سامنے پیش کیا تھا کہ جس بھی میدان میں وہ کھڑے ہوں، صرف یہ تحریر و تقریر ہی کا نہیں بلکہ اگر وہ سیاسی میدان میں بھی کھڑے ہوں تو ایک اچھے قائد دکھائی دیتے تھے، وہ ایک لیڈر کی شکل میں بھی دکھائی دیتے، جب قوم کو اپنی خطاب کرتے تو اچھے خطیب کی نظر میں نظر آتے تھے، جب وہ قلم چلاتے تو ایک اچھے رائٹر کی نظر میں دکھائی دیتے تھے۔ تو علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کو، اور جب ان کو خانقاہ میں دیکھتے تو ایک صوفی اور ایک ولی کی نظر دکھائی بھی دیتے تھے علامہ خوشتر رحمۃ اللہ۔ تو یہ سب تربیت ان کے بزرگوں کی، بریلی شریف سے جو ان کا ناطہ اور رشتہ جڑا، تو یہ خاص رہا علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جتنے بھی ان کے اساتذہ کی لسٹ میں نام ہے 12-13، تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے وقت کا قطب نہ ہو، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنے دور کا ایک اللہ کا ولی اور اپنے دور کا محدث نہ ہو۔ اور آپ کا یہ خاصہ بھی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاندان رضا سے آپ کا جو لگاؤ رہا وہ یہ کہ آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے سے بھی آپ کو تعلیم ملی، آپ کے دوسرے صاحبزادے سے بھی حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے بھی آپ کو تعلیم کا شرف ملا، اور اعلیٰ حضرت کے بڑے پوتے حضور جیلانی میاں مفسر اعظم سے بھی آپ کو تعلیم کا فیض ملا، اور مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور پوتے مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ استاد زمن کے بیٹے، ان سے بھی آپ نے پڑھا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے گھرانے کے کوئی حجت الاسلام کا اور حضور مفتی اعظم کا، حسنین میاں کا، مفسر اعظم کا جب شاگرد ہو تو ظاہر بات ہے وہ رضا کا خوشتر تو ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ حضرت قبلہ تقریر کی بات ہو رہی ہے، تو تقریر میں اکثر و بیشتر جب مولانا ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کو جب سنتے ہیں تو ایک لفظ وہ بارہا استعمال کرتے ہیں اور وہ ہے کانٹیکٹ۔ جی جی، تقریباً ہر بیان میں 2 یا 3 مرتبہ یہ لفظ آنا ہی ہے۔ جی جی، تو آپ برائے مہربانی اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں وہ کس طرف رخ کرنا چاہتے ہیں؟ اصل میں کیا دیکھیے، کانٹیکٹ اور رابطہ یہ ایک تعلق ایسا ہے کہ جب کسی سے کسی کا رابطہ ہو جاتا ہے، تعلق مضبوط ہو جاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ اپنی تمام چیزیں اس سے شیئر کرنے لگتا ہے، اور جب آپ کا تعلق ہی کسی سے نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کی کیا پرواہ ہوگی۔ تو آپ ہمیشہ اپنے خطابات میں جو اس لفظ کا زور دیتے تھے کہ آپ کانٹیکٹ مضبوط کیجئے گا۔ اچھا، اس کانٹیکٹ کے حوالے سے اس لیے کہ جب تک ہمارا کانٹیکٹ اور رابطہ ایسے بزرگان دین سے وابستہ رہے یا علماء کی سرپرستی ہمارے ساتھ میں رہے، یا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ، یا ایک فیملی کا دوسری فیملی کے ساتھ بھی، تو ظاہر بات ہے وہ اس کی اونچ نیچ اور حال و قال سے سب واقف ہوتے ہیں، اور اپنی پریشانیاں یا اپنی اچھائیاں، اپنی خوشی اور غمی میں لوگ شریک کرتے ہیں۔ تو یہ چاہتے یہ تھے کہ ہم اہل سنت والجماعت اور بالخصوص مومنین کی جو جماعت ہے وہ ایک بھائی کی شکل ہے، انما المؤمنون اخوہ، جیسے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک جسم کے مانند ہے ہم۔ تو یہ چاہتے یہ تھے کہ اپنی زندگی میں کہ اہل سنت والجماعت بکھرے نہ رہیں، بلکہ کانٹیکٹ کے ذریعے یہ ایک اسی آئینہ کی طرح اسی شکل میں آ جائیں جو آقا علیہ السلام نے مدینہ شریف میں ارشاد فرمایا۔ اسی لیے وہ زور دیتے تھے۔ اچھا، اسی لیے ان کا پریکٹیکل بھی اس پہ عمل ہوتا تھا کہ آج کل ہم اور آپ زیادہ تر دیکھا گیا عموماً کہ ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب وہ جلسہ کرے، پروگرام کرے تو بڑے لیول پہ ہونا چاہیے اور اسٹیج بھی اچھا ہو اور پھر پبلک بھی زیادہ ہو، سارا۔ لیکن وہاں خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی تھی کہ وہ بڑے پروگرام تو کرتے
کرتے ہی تھے، جہاں انہوں نے سانماس کے اندر 50 ہزار کے مجمع بھی جمع کیے اس موریشس کی تاریخ میں، لیکن زیادہ تر ان کی کوشش یہ رہتی تھی کہ اس سب سے ہٹ کر کے گھریلو پروگرام ہونا چاہیے، اور وہ گھریلو پروگرام کرتے اس لیے تھے تاکہ اس سے کانٹیکٹ مضبوط ہو۔ وہ کہتے ہیں مسجد کا پروگرام ہوگا تو مصلی سنیں گے، آئیں گے اور بعد میں مسافر کر کے چلے جائیں گے، لیکن جب گھر کا پروگرام ہوگا تو کم سے کم اس کی فیملی کے جو نیئرسٹ ہوں گے، اس کے قریبی جو لوگ ہوں گے بیٹھیں گے، بات کریں گے، مولانا سے مولانا کے حالات پوچھیں گے، اپنے حالات پر گفتگو کریں گے، تو ایک موقع ملے گا، اور جب وہ موقع ملے گا تو اسی بیچ میں کم سے کم مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا ان کو پیغام دیا جائے گا، ان کو اچھی باتیں بتائی جائیں، خانقاہ کی طرف انہیں جوڑا جائے، ان کی تربیت۔ تو یہ کوشش ہوتی تھی، یہ ہے کانٹیکٹ، کہ جب تک آج بھی دیکھیں کہ جب تک ہمارے آبا و اجداد کا کانٹیکٹ ہمارے بزرگوں سے مضبوط رہا تو ہمارے عقیدے مسلم رہے اور صحیح رہے، اور جب سے ہمارا علماء کا کانٹیکٹ ٹوٹا ہے تو آج پوری دنیا میں کیا حالات ہیں وہ آپ اس سے بے خبر نہیں ہیں، یقیناً آپ باخبر ہیں اور ساری چیزیں آپ کے سامنے، تو یقیناً ضرورت اس بات کی، اور اس کو تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو بھی پریکٹیکل اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ کانٹیکٹ مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے بھی اس کی تربیت فرمائی ہے، جو مطلب کہنے کا عید اور بقرعید کی نمازیں ہمارے یہاں رکھی گئی ہیں، یہ کیوں رکھی گئی ہیں؟ اس میں معانقہ رکھا گیا، مسافہ رکھا گیا، یہ بھی کانٹیکٹ کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد ہفتہ واری 5 ٹائم کی نمازیں تو ہیں ہی فرض، لیکن اس کے علاوہ پھر جمعہ رکھا گیا، اور جمعہ ہے اجتماع سے، یعنی اجتماع ہونا چاہیے، جمع لوگ ہونے چاہیے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ لوگ جمع ہوں، کم سے کم ایک ہفتے بعد ایک دوسرے کو ملیں اور اپنی باتیں شیئر کریں۔ تو کانٹیکٹ یہ آقا علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا، اور ہمارے بزرگوں نے اس پر عمل کیا ہے، اور یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جس نے بھی ان سے کانٹیکٹ مضبوط کیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخرو ہوگا۔ تو اس لیے کانٹیکٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور کانٹیکٹ سے گویا کہ بیڑا پار ہے، بیڑا پار، یقیناً بیڑا پار ہے۔ آپ نے صحیح فرمایا حضرت کہ اگر آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یقیناً اگر یہ نسبت، یہ ربط، یہ کانٹیکٹ جب ٹوٹ جاتا ہے تو گویا کہ آپ الگ ہو جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، آپ جماعت سے الگ تھلگ نظر آتے ہیں۔ ایک یقیناً جب ایک گھر ہے اور ایک فیملی ہے، ماں باپ ہیں، والدین ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، جب ایک لڑکا کچھ ہوشیار ہونے کے بعد اپنی فیملی سے الگ ہو جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس دنیا میں، اتنی بڑی دنیا میں اس کو کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا تنہا ہے، بالکل اس کا نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، وہ ایک چھوٹی سی دنیا اپنی محدود بنا لیتا ہے۔ لیکن وہی شخص جب وہ اپنی فیملی سے جڑ جاتا ہے اور اپنے حالات اس کے جڑ جاتے ہیں، وہ سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کو لگتا ہے یار میں ایک بہت بڑی دنیا میں گھوم رہا ہوں، گردش کر رہا ہوں۔ اس لیے کانٹیکٹ اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ جب تک آپ کا رابطہ نہیں ہوگا انور بھائی تو آپ ایک دوسرے سے اپنی بات نہیں کر سکتے، اور اپنے دل کی بات نہیں کر۔ اب ظاہر بات ہے جب ایک عالم سے کانٹیکٹ ہوگا اور جس سے آپ کا کانٹیکٹ ہوگا، یہ بھی بات امپورٹنٹ ہے، تو جس کے پاس جو چیز ہوگی وہی آپ کو ڈیلیور کرے گا، وہی آپ کو دے گا۔ اگر آپ مثال کے طور پر کسی بڑے آدمی سے آپ کا کانٹیکٹ ہے تو وہ کچھ آپ کو، اگر کوئی ایک غریب آدمی اور ایک بڑے آدمی سے رابطہ رکھے تو وہ اس نتیجے میں رکھے گا کہ مجھے اس سے کچھ ملے گا، لیکن جب ایک آدمی ایک عالم سے کانٹیکٹ کرے گا تو ظاہر بات ہے جو عالم کے پاس ہوگا وہی دے گا۔ اب اس کے پاس علم ہوگا، اس کے پاس تقویٰ ہوگا، طہارت ہوگی، تو وہی چیز اس کو دے گا۔ تو جس سے کانٹیکٹ ہوگا تو یقیناً اس کے پاس جو ہوگا وہ اس کو عطا کرے گا۔ تو علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ جڑیں، اپنے اماموں سے جڑیں، علماء سے جڑیں، اپنے پیروں سے جڑیں، اور ان مجالس میں جایا کریں، مسجد سے جڑیں، خانقاہ سے جڑیں، اور یہ ایک کانٹیکٹ اور رابطہ بڑھائیں۔ جب رابطہ ہمارا مضبوط ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے آپ سے میرے تعلقات ہوں گے تو آپ مجھے کچھ بات کہیں گے، آج یہ تعلقات نہیں ہوتے تو آپ مجھے یہاں نہیں بلاتے، آپ یہاں نہیں آتے، تو یہ تعلقات ہیں، یہ پوری ٹیم آپ کی لگی اور آپ یہاں پر آئے، تو یہ ایک رابطے کی وجہ سے، اسی کانٹیکٹ کی وجہ سے جو علامہ خوشتر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کانٹیکٹ مضبوط کیجیے گا۔ اور آج کے دور میں حضرت قبلہ جب اگر اس کانٹیکٹ ہی پر گفتگو تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا پروگرام اس میں چلا جائے، مگر اس پر صرف اس بات پر ہم ختم کریں گے۔ اگر آج کے دور میں معاشرے میں ہم فیملی پر کی حالات پر نظر ڈالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمی اس کانٹیکٹ کی وجہ سے بھی ہے، جہاں پر فیملی بہت بکھر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے چونکہ وہ چیز ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے جب ہمارے بچے تھوڑے سے ہوشیار ہونے لگتے ہیں، کالج یونیورسٹیز کا رخ کر لیتے ہیں، اور تھوڑا سا اگر وہ ان کو کہیں کام مل جائے
تو خدا کرے کہ سب کو اچھا کام ملنا چاہیے، لیکن جب انہیں تھوڑا بہت اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے لگتے ہیں تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب سب کچھ ہم ہیں اور ہم ہی فیصلہ کرنے والے ہیں، جج بھی ہم ہیں اور وکیل بھی ہم ہی ہیں، یہ ہمارے والدین بس یہ ٹھیک ہے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، بس اتنے. کبھی کبھی تو یہ بھی نہیں سمجھ پاتے بعض لوگ، تو یہ اسی وجہ سے یہ کم ظرفی بھی ایک طرح سے. اور اگر یہی کانٹیکٹ مضبوط رہے تو یاد رکھیے گا وہ ڈالی جو ہوتی ہے جو درخت سے جڑی ہوئی ہو تو اگر اسے کاٹ دیا جائے تو وہ سوکھ جاتی ہے، اور جب وہ درخت سے جڑی رہتی ہے تو وہ ڈالی ہری بھری رہتی ہے. اسی طرح سے کانٹیکٹ بھی ہے کہ جب ہمارا کانٹیکٹ ٹوٹ جاتا ہے تو سوکھنے کی تگار پر آ جاتے ہیں، اور جب ہمارا والدین سے ہی اپنے علماء سے ہمارا کانٹیکٹ رہتا ہے تو ظاہر بات ہے ہم ہرے بھرے رہتے ہیں ہر اعتبار سے. اور اس میں ایک بات یہ بھی انور بھائی کہ کانٹیکٹ اتنا ضروری ہے. آج کے معاشرے کے جو حالات آپ نے کہا بگڑے ہوئے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم عالمی سطح پر دنیا اپنے لیڈران سے، اپنے قائدین سے، بالخصوص اپنے علماء سے، ہمارا تقریباً 80% سے زیادہ طبقہ بلکہ 90% طبقہ اس سے دور ہو چکا ہے. اور یہ بڑا المیہ ہے. اور چونکہ ایک دور وہ تھا کہ جب علماء سے رابط و ضبط ہوتا تھا تو آپ دیکھتے تھے کہ ہماری تعداد اگر کم بھی تھی لیکن الحمدللہ ہم وقار کے ساتھ زندگی گزارتے. لیکن آج سب کچھ کرنے کے باوجود بھی دل کو وہ لذت حاصل نہیں ہوتی. یعنی سجدے ہم کرتے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، سب کچھ، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے مولا سے ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا، ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا. جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب سے بات کرنے کی جگہ جو ہے وہ سجدہ ہے. جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو پھر دنیا مافیا سے اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا کانٹیکٹ رب سے جڑ گیا. کانٹیکٹ نہیں جڑا بلکہ اب بات ہونے کے مقام پر ہے. کانٹیکٹ تو اس نے پہلے سے جوڑ رکھا، جب اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اور سورت اس نے ملائی، رکوع کیا، جب سجدے میں پہنچا تو لائن تو وہ ملا چکا ہے، کانٹیکٹ جوڑ چکا ہے. اب کانٹیکٹ کے بعد بات ہے اس کی بات کرنے کی، تو اس کے باوجود بھی ہمارا سر اٹھ جاتا ہے، لیکن سر اٹھنے کے بعد دل کو قرار اور لذت حاصل نہیں ہو پا رہی، وہ خشوع اور خضوع کی. وہ کانٹیکٹ ہمارا کیوں بیچ میں جا کر کے ٹوٹ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ معاشرے کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اگر یہی ربط و ضبط ہمارا کسی خانقاہ سے، ہمارے بزرگان دین سے ہو اور ان سے ہم نے کچھ فیض لیا وہ خانقاہ ہی، تو یقیناً جب ہم سجدے میں سر رکھیں گے تو پھر وہ خالی نہیں آئے گا بلکہ کانٹیکٹ کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کر کے واپس آئے گا. اس کی لذت ہی کچھ اور ہوگی. یقیناً. حضرت قبلہ بات کہاں سے نکلی کہاں تک چلی گئی. ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. تقریر کی بات ہو رہی، جب تحریر کے میدان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ماشاءاللہ الحمدللہ مولانا ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ علیہ جو بھی وہ لکھتے تھے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و توصیف، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم، عشق میں شرابور ہو کر، ذرا اس کے بارے میں کچھ کہیں. جی، علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا تو آپ نے سننا، لیکن اب نعت نبی کے حوالے سے یا ان کی تحریر کے حوالے سے ظاہر بات ہے شعر و شکن کے حوالے سے بھی ان کا ایک پورا ایک باب ہے. اگر آدمی اس پہ بھی گفتگو کرے تو ابھی علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کی فن شاعری پہ ہمارے استاد نے، آپ بھی جانتے ہیں، علامہ قاری عبدالرحمن صاحب نے بہت اچھی کتاب لکھی، علامہ خوشتر اور فن شاعری. اس حوالے سے بڑی ایک ضخیم کتاب لکھی ہے. تو علامہ خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اگر آپ قلم کے حوالے سے بھی دیکھیں تو یہ بھی فیض بریلی شریف کا ہی ہے. اور ظاہر بات ہے اب نعت نبی کا ایک ایسا عنوان ہے اور ایک یہ ایسا میدان ہے کہ ہر بندہ تو اس میں قلم نہیں رکھ سکتا. اپنے زمانے کا غالب بھی کہتا ہے کہ مجھ سے لاکھوں شعر لکھوا لو لیکن نعت نبی کے حوالے سے مجھ سے بات مت کرو. وہ بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ تو. اور ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا کہ بھئی شعر و شاعری تو سبھی کر سکتے ہیں لیکن نعت لکھنے کے لیے بس احمد رضا چاہیے. تو یہ ایک دو دھاری تلوار کے مانند ہے. اور یہ ایسا ہے کہ اگر اس میں زیادہ بڑھا تو ادھر رب کی الوہیت کا مسئلہ ہے اور پھر نیچے گھٹا تو شان مصطفیٰ کا مسئلہ ہے. تو اعلیٰ حضرت نے دو دھاری تلوار اس کو کہا ہے. تو یقیناً یہ جو خاصہ ہے. اور علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کی بالخصوص اگر آپ تحریر میں دیکھیں تو نثر میں بھی آپ کا کوئی جواب نہیں ہے اور نظم میں تو ظاہر بات ہے آپ کا کوئی جواب نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کی شاعری کو پڑھا جائے تو کوئی موریشس میں بندے نے نہیں لکھا ہے بلکہ لکھنؤ یا بریلی یا پھر الہ آباد میں بیٹھ کر کے ہی بندے نے شاعری کی ہے. چونکہ علامہ خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو موریشس سے آنے سے پہلے جب آپ شری لنکا میں تھے اور وہاں کے امور مذہبیہ کے صدر بھی تھے، وہاں کی جامع مسجد کے امام بھی تھے، تو جب آپ 2 سال خدمت انجام دینے کے بعد سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل کا فاؤنڈیشن آپ نے وہیں رکھا اور اس کے بعد جب آپ بریلی شریف تشریف لے کے گئے دوبارہ سے اور اس کے مورشس آنے سے پہلے، تب حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی خلافت سے نوازا اس وقت. اور آپ کے خلافت نامے پر ولد العزیز کا لفظ بھی لکھا کہ میرا عزیز ترین بیٹا ہے
خوشتر. اور اسی موقع پر خلافت نامے کے ساتھ ساتھ آپ نے سرکار حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دیوان تھا سامان بخشش آپ نے وہ تحفے میں عطا فرمایا. اب جب ظاہر بات ہے حضور مفتی اعظم نے شاعری کا شوق دلایا اور اپنا دیوان ان کو عطا کیا, تو آج علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کی قسیم بخشش یا زاد رائے بخشش کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ خانوادہ اعلیٰ حضرت کے کسی فرد نے لکھا ہے. وہی رنگ, وہی ترنگ, وہی عشق, وہی روب و دبدبا, اور جب عشق رسول پر آئے تو دریا بہا دیے, اور جب دشمن احمد کی طرف گئے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے او اشداء الکفار کی طرح جو ہے ایک شمشیر برہنہ لے کر کھڑے ہوئے. یہ ظاہر بات ہے یہ بڑا خاصہ ہے, اور یہ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو ملا. اور یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علامہ محدث بریلوی علامہ تحسین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, حضور حسنین میاں جو آپ کے استاد تھے ان کے بیٹے, تو وہ فرماتے ہیں مجھے شاعری کا شوق نہیں تھا لیکن مولانا خوشتر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے شاعری کا شوق ڈلا دیا اور میں نے بھی نعت لکھنا شروع کر دیا. ماشاء اللہ. اور اتنے اعلیٰ پائے کے شاعر یعنی کہ نعتیہ شاعر ہونے کے باوجود بھی آپ لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مجھے میں صاحبی دیوان ہوں, ہاں میں شاعر ہوں مگر خاک درخشاں ہوں. خاک درخشاں, یہ مولانا خوشتر کے الفاظ ہیں. حضرت قبلہ چونکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, میں چاہوں گا کہ تھوڑا وقفہ لیتے ہیں, اور اس وقفے میں ہم ایک نعت رسول مقبول سماعت کریں گے جسے خود تحریر کیا ہے مولانا ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ علیہ نے. ناظرین اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں, نام ہے خوشتر رضا, اور آئیے علامہ ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نعت سماعت کیجیے حافظ کمران قادری کی زبانی. واہ 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 حشر ہے چرچا تیرا, روز میثاق سے تا حشر ہے چرچا تیرا. امت میں آسی کہو مجدہ خوشتر خوشتر کہہ رہا ہے سر محشر فتر دا تیرا, کہہ رہا ہے سر محشر فتر دا تیرا. کوئی میرا سہارا نہیں ہے, نام ہے جن کا پیارا محمد, کیا وہ آقا ہمارا نہیں ہے, نام ہے
ماشاءاللہ ابھی آپ ایک بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم حافظ کمران قادری کی زبانی سماعت کر رہے تھے، جسے تحریر کیا حضرت علامہ ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں خوشتر رضا کی، اور اس پر ہماری سعادت ہے کہ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ حافظ و قاری حضرت علامہ مولانا غفران قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ۔ آئیے ہم اپنے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ حضرت قبلہ تحریر تقریر کی بات ہو گئی، اب جس زاویے سے، جیسے کہ میں نے کہا کہ جس زاویے سے حضرت علامہ ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیجئے اگر چند الفاظ میں حضرت قبلہ کی حیات مبارکہ کا خلاصہ اگر ہم پیش کرنا چاہیں تو کیا یہ الفاظ صحیح ہوں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار؟ جی یقیناً علامہ خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ترجمان مسلک کے اعلیٰ حضرت، اور ظاہر بات ہے اعلیٰ حضرت کے وہ مسلک کے ایک پرچارک تھے، اور انہوں نے پرچار کیا۔ ان کی زندگی کو اور آپ دیکھیں تو علامہ خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ علماء نے ان کو ترجمان مسلک کے اعلیٰ حضرت کہا، اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ انہوں نے پرچار کیا۔ اور اگر ان کی آپ زندگی کو دیکھیں اور ایک دو لفظوں میں اگر آپ ان کی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیں تو جو آپ نے عنوان رکھا ہے رضا خشتر رضا، تو یہ یقیناً ایک ایسا کامل لفظ ہے ان کی زندگی کا کہ آپ دیکھیں تو بس رضا کار رضا میں ہی ان کی پوری زندگی ہے، اور ان کی زندگی کے شب و روز کا اٹھنا بیٹھنا وہ سب اعلیٰ حضرت کے پرچار ہی پر ہے۔ یعنی انہوں نے صرف زبان و قلم ہی سے اعلیٰ حضرت کا پرچار نہیں کیا، بلکہ اپنے اعمال اور افعال اور اپنے کردار، رفتار و گفتار سے بھی اعلیٰ حضرت کا پرچار کیا۔ یقیناً حضرت قبلہ اہل موریشس پر بلا شبہ بالیقین حضرت علامہ ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ سنی رضوی ہو یا عیدگاہ ہو یا پھر دیگر ایسے ادارے ہوں، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یقیناً علامہ خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بڑا کارنامہ انجام دیا، اور موریشس والوں کے لیے ظاہر بات ہے ہمارے لیے یہ قابل فخر بھی ہے اور قابل ذکر بھی ہے، اور یہ بڑا احسان ہے کہ ایک مرد مجاہد اتنی دور و دراز سے غیر ملک سے سفر کر کے اور ملک میں رہا، اور اتنی بڑی عظیم بلڈنگ سنی رضوی سوسائٹی، سنی رضوی سوسائٹی صرف ایک سوسائٹی نہیں بلکہ ان کی ایک تحریک تھی، اور اس تحریک کے ضمن میں انہوں نے پوری دنیا میں اس پلیٹ فارم سے کام کیا، اور یہ بھی ایک مسلک اعلیٰ حضرت کا نمایاں پرچار ہے جو علامہ خوشتر رحمۃ اللہ چاہتے تو اس کا نام کچھ اور بھی رکھ سکتے تھے، لیکن سنی رضوی ہی نام انہوں نے رکھا، اور یہ بھی ایک دوسرے لوگوں کے لیے ایک بڑا نام ہی بڑا کام کی بات ہے کہ جیسے ایسا لگتا ہے جیسے سینے پر کچھ چوٹ سی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک بڑے جگر کی بات تھی کہ علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پرواہ نہ کر کے بھی یہ نام رکھا، اور علامہ خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جہاں بھی وہ گئے تو ان کا صرف تقریری اور مبلغانہ جو کردار تھا وہ تحریری و تبلیغی نہیں تھا بلکہ تعمیری بھی ان کا ذہن تھا۔ وہ جہاں جاتے تو وہ آپ ساؤتھ افریقہ میں کئی ساری برانچیں سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل کی ہے، ہالینڈ کے اندر ہے، بین الاقوامی ہے، وہاں بین الاقوامی لیول پر۔ تو آج ابھی قاری احسان صاحب چند دن پہلے آئے تھے تو ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا آج بھی سنی رضوی سوسائٹی کی ایک بلڈنگ ہمارے یہاں سری لنکا میں موجود ہے۔ تو آج لیکن یہ کہ علامہ خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو درینہ خواب تھا تعلیم و تربیت کے حوالے سے، وہ کم سے کم یہ سوسائٹیاں قائم انہوں نے کی اسی حوالے سے۔ ان کی تو بڑی سوچ تھی چونکہ وہ بڑے آدمی تھے، وہ چاہتے یہ تھے کہ سنی رضوی ہی کے حوالے سے سارے ہمارے کام ہونے چاہیے، سنی رضوی عیدگاہ بھی ہو، سنی رضوی مسجد بھی ہو، سوسائٹی بھی ہو، سنی رضوی خانقاہ بھی ہو، سنی رضوی ہاسپٹل بھی ہو، سنی رضوی ایمبولینس بھی ہو، سنی رضوی قبرستان بھی ہو، یہ سارے سنی رضوی ہو۔ یعنی ہمیں وہ ایک طرح سے سرٹیفکیٹ دینا چاہتے تھے کہ جب آپ جائیں تو آپ کی ایڈنٹی یہ ہے کہ آپ جب وہاں پہنچے اور اس ملائے اعلیٰ کی حاضری آپ کو نصیب ہو اور اس دنیا میں پہنچے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ کون ہیں، بس سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے میں سنی رضوی ہوں، بس سنی رضوی ہوں۔ تو علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ سنی رضوی آپ دیکھتے ہیں آج بھی ماشاءاللہ کام کر رہی ہے، وہاں بھی ذکر و فکر کی محافلیں ہیں، وہاں بھی مساجد قائم ہیں، علماء کام کر رہے ہیں، لیکن ایک تعلیم کا ایک بڑا خلا تھا ان کے نام کے حوالے سے کہ بڑی ایسے لوگ بھی ہوئے ان کے بعد میں بھی آنے والے کہ ان کے نام سے بڑے ادارے
وہ تو خود چاہتے بھی نہیں تھے اس حوالے سے، لیکن اب ہماری ذمہ داری تھی کہ یہ کام کیا جائے، ان کے بعد ان کی نسلیں اور ان کے چاہنے والے محبین متوسلین اس طرح متوجہ ہوں۔ تو جیسے کہ ہمارے گاؤں کا ہی مسئلہ ہے کان مصپاوے کا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے ان کے نام سے مسجد رکھی گئی، وہ آئے تو انہوں نے کہا فقیر کے نام کی کیا ضرورت ہے، جب اعلیٰ حضرت کا نام ہے تو خوشتر رضا کافی ہے، تو انہوں نے مسجد کا نام بھی مسجد رضا رکھا۔ اور بہت ساری مساجد خانقاہیں بھی مدرسے بھی ایسے گلیوں کے نام بھی ہیں، جی تو اعلیٰ حضرت کے نام پہ رکھے۔ وہ چاہتے، کون نہیں چاہتا کہ میرے نام کا ڈنکا بجے، لیکن وہی چاہتے یہ تھے کہ اعلیٰ حضرت کے نام میں سب کچھ نہ ہے، کیونکہ اگر اعلیٰ حضرت کا نام ہے تو گویا کہ ان کا نام۔ ہاں ایک مرتبہ مجھے بات یاد آتی ہے، میں نے لکھا، وہ میری ڈائری میں ہی موجود ہے، میں کتاب لکھ رہا تھا جہان خوشتر کے حوالے سے، تو اس میں یہ میں لکھا، وہاں مسعود صاحب بھی تھے اس میں، تو اور وہ ایک امام صاحب لافوس کے نام سے مشہور ہیں، حافظ صاحب ویزیا والے فرانس میں ہوتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جامع مسجد میں جب حضرت تھے تو وہ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ آپ دن رات اعلیٰ حضرت کرتے ہیں تو کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت کے نام میں کام ہے۔ کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت کے نام میں کام ہے، اور فرمایا اعلیٰ حضرت کے کام میں سارا کام ہے، اس لیے میں اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہوں۔ تو وہ چاہتے تو اپنا بھی نام رکھ سکتے تھے، لیکن اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے نام کے کچھ ایسے انسٹیٹیوٹ، سینٹرز، ایسی مساجدیں جو ان کے نام پر ہوں، تاکہ تاریخ زندہ رہے اور اس شخصیت کو فراموش نہ کر دیا جائے صرف کتابوں یا ایک چھوٹے سے دائرے میں، بلکہ اس کو ایک آفاقی نظریے سے جو دنیا نے دیکھا ہے تو اب نئی نسل کے سامنے پیش کیا جائے کہ وہ ہمارے کتنے بڑے مبلغ تھے، جیسے کہ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کے حوالے سے دنیا بھر میں بہت سارے ادارے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہت سارے ادارے ہیں، تو علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کوئی ایسا تعلیمی تربیتی ادارہ نہیں تھا کہ جس میں باضابطہ طور سے علوم عصریہ اور جو ہمارے سیلیبس کے حوالے سے عالم فاضل کا کورس ہوتا وہ مکمل تعلیم ہو سکے۔ تو اس میں بڑی تشویش تھی، کئی سال تک مسلسل یہ اس میں بحث ہوتی رہی اور گفتگو ہوتی رہی، کئی مرتبہ پروگرام بنے کہ یہ ہوگا، لیکن الحمدللہ یہ پچھلے سال میں 26 مارچ میں یہ بروئے کار آیا، اور ان کے چھوٹے صاحبزادے محمد میاں خوشتر جو چیف ڈائریکٹر ہیں اس کے سنی رضوی سوسائٹی کے، تو آپ جانتے بھی ہیں، ان کے حوالے سے ہندوستان میں تقریباً 22 بیگھہ زمین پر ایک ادارہ قائم کیا جس کی بنیاد رکھی، جس میں ہندوستان کی بڑی خانقاہوں کے 200 علماء اور پیران نظام موجود تھے، 200 علماء اور پیران نظام، بڑے بڑے سادات اکرام موجود تھے، اور پھر اس کا پروگرام، اس کا بھی نام رضائے خوشتر رکھا۔ کیا نام رکھا؟ رضائے خوشتر۔ یہ تمنا اور تڑپ ہے کہ پوری دنیا میں جب لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہم پوچھتے بھی کہاں سے فارغ ہو، کہتے کوئی کہتا منظر اسلام سے فارغ ہے، منظری ہیں، کوئی کہتا مبارک پور سے فارغ ہے، ہم مصباحی ہیں، کوئی اپنے آگے کچھ۔ تو یہ تمنا تھی کہ کوئی ایک ایسا ادارہ بھی ہو کہ جہاں پر کچھ ایسے علماء بھی ملے وہ یہ کہیں کہ ہم علامہ خوشتر کے ادارے سے فارغ ہوتے ہیں۔ تو یہ خراج عقیدت ان کی بارگاہ میں پیش کیا جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ آمین اللہ۔ حضرت قبلہ، ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آخری سوال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یقیناً آج ایک سوال بہت زور و شور سے پوچھا جاتا ہے کہ آج ایسے بزرگان دین سے، ایسے ولی کامل سے، ایسے برگزیدہ بندوں سے نسبت کیوں رکھا جائے؟ ان کے یہاں کیا ملتا ہے؟ ملنے کو تو جس کا عقیدہ ہو تو بہت کچھ ملتا ہے، اور یہ سب دل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنا آپ کے اندر عقیدہ اور مضبوطی ہے، یقیناً ان کے درباروں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہماری جھولیاں تنگ ہیں لیکن ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے کانٹیکٹ رکھا جائے، اس لیے نسبت ان لوگوں سے رکھی جائے کہ یہ کانٹیکٹ بھی ہو، نسبت بھی ہے۔ عربی میں یہ اب نسبت ہے، اور اردو میں آپ کہیں تو ایک عربی کا مقولہ ہے کل شیء تمتاز الی نسبتہ، نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے۔ کسی بھی شے کی جب نسبت آپ کسی کی طرف کر دیں گے تو ظاہر بات ہے وہ ممتاز ہو جاتی ہے، اور پھر ایسی نسبت ہو جائے کہ جس میں کوئی زوال ہی نہیں ہے، سوائے عروج کے زوال نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقتی طور سے نسبت ہوئی اور زوال پذیر ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری نسبت ایسی ہوتی ہے کہ دن بدن عروج پکڑتی ہیں۔ انہی نسبتوں میں سے ایک نسبت اولیاء اکرام کی نسبت بھی ہے۔ تو ہم تو یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم قادری بھی ہیں، رضوی بھی ہیں، ہم غوث و خواجہ کے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ہمارے آقاؤں کی نسبت ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ان کی نسبت کے طفیل ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے دور کے مجدد، آج 100 سال ہو گئے، اور اس جیسے عالم ربانی کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ پچھلے 400 سال کی 4 صدیوں میں اتنا بڑا عالم دین پوری دنیا میں دکھائی نہیں دیا جتنے بڑے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت۔ تو وہ بھی جب مہرانہ شریف جاتے ہیں
اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں جاتے ہیں. تو اتنا بڑا مجدد, وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مجدد اعظم ہوں. اور مجدد کے لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, اور خود مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجدد جو ہوتا ہے تمام اقطاب زمانہ جو اس دور کے ولی ہوتے ہیں, اس صدی کے ولیوں کا وہ ہیڈ ہوتا ہے, اور شریعت میں اسی کے اصول وہ چلتے ہیں, اسی کی بات مانی. جیسے کہ شیخ آپ دیکھیں ہماری 13ویں صدی کے مجدد شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الفسانی, وہ مرید اور خلیفہ ہیں کس کے؟ حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. لیکن سکہ چلتا ہے کس کا؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ. تو کیوں؟ اس لیے کہ مجدد ان اقطاب زمانہ کا ہیڈ ہوتا ہے, اور اسی کی چوکھٹ سے سب فیض پاتے ہیں شریعت کے معاملے میں. تو آپ یہ نہیں کہتے کہ میں مجدد ہوں. جب آپ مہرارہ شریف جاتے تو فرماتے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا, بول والے میری سرکار کے. اور یہ نسبت ہے, جو نسبت اتنی مضبوط. اعلیٰ حضرت نے ہم کو یہ درس دیا, فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں پہنچوں, کل قیامت کا دن ہو اور میرے اعمال کا دفتر کھلا ہوا ہو, اور رب کی عدالت لگی ہوئی ہو, اور شفیع محشر وہاں تشریف فرما ہو, تو میں کون ہے ایسا پوری کائنات میں اس بڑی عدالت میں, رب کی عدالت میں اپنی طرف سے سفارشی کے طور پر اسے پیش کر سکوں کہ میں اسے لے کر کے آیا ہوں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو یقیناً جب ہم ان سے نسبت رکھیں گے اور دل کا ارادہ ہمارا مضبوط ہوگا اور عقیدہ مضبوط ہوگا تو ہمیں بہت کچھ ملے گا. آپ خود بتائیں ایمانداری سے کہ جب بھی اپنے بزرگوں کو کبھی پکارا تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کبھی خالی ہاتھ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں جب بھی در خواجہ پہ حاضر ہوا ہوں تو جو مراد لے کے گیا ہوں اس سے سوا میرے غریب نواز نے عطا فرمایا ہے. وہ کائنات کا سب سے بڑا کذاب اور جھوٹا ہوگا جو یہ کہے کہ میں در غوث پہ گیا پھر بھی خالی آ گیا. تو بھائی بھرتا وہ ہے کہ جس کے پیالے میں جگہ ہو. جب تیرا پیالہ ہی بند تھا اور تنگ تھا تو اس میں کیا آئے گا. تو وہاں جاؤ تو اپنے پیالے اور اپنے گھڑے خالی کر کے جائیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گا. تو نسبت ہم رکھیں گے تو اب تک غفران صرف غفران ہے, لیکن نسبت ہوئی تو غفران رضا بھی ہو گیا, پھر نسبت بڑھی تو قادری بھی ہو گیا. تو یہ قادری رضوی جس شے نے ممتاز کیا یہ ہمارے پاس ایک نسبت ہے, اور ہمارے پاس انور بھائی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو آپ کے پاس بھی قادری رضوی خوشتری نسبتیں ہیں, یہ سب نسبتوں نے آپ کو ممتاز کیا, اور اللہ پاک نے یہ عروج بخشا ہے. اللہ اس کو سلامت رکھے. تو نسبت ہونا بہت ضروری ہے, نسبت سے شے ممتاز ہو جاتا ہے. یقیناً. حضرت قبلہ ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ادنا کاوش کو کوشش کو اپنے دربار میں شفیع قبول عطا فرمائے. ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ناظرین, خوشتر رضا نام سے منسوب یہ پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے. بالیقین ایک بار پھر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ایسے برگزیدہ شخصیتوں کے بارے میں آدھے گھنٹے کا پروگرام 45 منٹ کا پروگرام نہ کے برابر ہوتا ہے. بس یہ ادنا کوشش رہی, اللہ تعالی سے منظور و مقبول فرمائے. اور آخر میں خراج تحسین ہم پیش کر رہے ہیں مولانا خوشتر صاحب کو, اور مرحوم حبیب نذیر علی کی آواز میں, جو آپ بھی الحمدللہ مولانا خوشتر کے ایک مریدین میں تھے, تو انہی کی آواز میں ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے, جو اکثر و بیشتر وہ ہمیشہ محافل میں پڑھتے تھے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, یہی کہتے جینا اور یہی کہتے مرنا. تو انشاءاللہ اس دعا گو ہوں کہ اس پروگرام کے صدقے میں بھی اللہ رب العزت بھائی حبیب نذیر علی کی قبر کو کشادہ کرے اور کروٹ کروٹ انہیں جنت عطا فرمائے. تو ایک بار پھر آپ ناظرین کا بہت بہت شکریہ, اور علامہ خوشتر کے ان اشعار سے میں آپ سے رخصت کی اجازت چاہوں گا کہ یاد دل میں ہے اور آنکھ نم ہے, شاہ بغداد کا یہ کرم ہے, میں نے الفت کا یہ کھیل خوشتر جب بھی کھیلا ہے ہارا نہیں ہے. اپنی دعا میں یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور آپ تمام لوگوں کو عرس خوشتر بہت بہت مبارک ہو. کون کہتا ہے دنیا میں خوشتر کوئی میرا سہارا نہیں ہے, نام ہے جن کا پیارا محمد, کیا وہ آقا
کیا وہ آقا ہمارا نہیں ہے؟ قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانا ہے، جنت تو ٹھکانا ہے، مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر بس مدینہ لکھ دے، اے کاتب تقدیر بس مدینہ لکھ دے، تو مدینہ 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 کون کہتا ہے دنیا میں خوشتر کوئی میرا سہارا نہیں ہے،
کون کہتا ہے دنیا میں خوشتر کوئی میرا سہارا نہیں ہے، نام جس کا ہے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام ہے جس کا پیارا محمد، کیا وہ آقا ہمارا نہیں ہے، نام ہے جس کا پیارا محمد، کیا وہ آقا ہمارا نہیں ہے۔ زندگی کے ہر ایک پیچ و غم میں، عیش میں اور رنج و الم میں، زندگی کے ہر ایک پیچ و غم میں، عیش میں اور رنج و الم میں، کب رسول مکرم کو میں نے، کب رسول مکرم کو میں نے شام ہی سے پکارا نہیں